نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم کراچی کو وڈیروں کی اوتاق نہیں بننے دیں گے. اس پر پیپلز پارٹی نے خاص طریقے سے اس کو سندھ کی ثقافت اور کلچر اور سندھیوں کے خلاف استعمال کیا. یہاں بھی کراچی میں اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو ہم محاورتاً اردو زبان میں یہ کہتے ہیں کراچی تمہارا ڈرائنگ روم نہیں ہے، فلاں علاقہ تمہارے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں ہے کہ تم جو چاہو فیصلے کرو. اوتاق کی حیثیت اسی ڈرائنگ روم کی ہے. اس کے باوجود میں پورے سندھ کے عوام کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو سینس میں استعمال کیا ہمیشہ کہ یہ اپنے جاگیر سمجھتے ہیں تمام لوگوں کو، اور جس طرح سے اپنے ڈرائنگ روم میں آدمی مختار اور مالک ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ پورا نظام چلانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی، اور تمام مظلوم لوگوں کو، تمام دانشوروں کو انشاءاللہ مکالمہ کریں گے، یہ سارے تحفظات دور کریں گے، ہم بتائیں گے، ہم مل کر لڑیں گے انشاءاللہ اس مافیا کے خلاف، اس کرپٹ ٹولے کے خلاف جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. جیسے ہی الیکشن قریب آئے گا ایم کیو ایم میں ہوا بھرنے کے لیے سندھی مہاجر تفریق پیدا کرنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیں گے. آپ دیکھیے گا بھی تھوڑے دنوں میں پھر پیپلز پارٹی نون لیگ فرینڈلی فائر شروع کر دے گی. یہ کیا عوام کو بیوقوف بنانے کا عمل ہے؟ فیس کرو عوام کو، حساب دو ہمارے پیسوں کا، ہزاروں ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کا حساب دو، ہر سال 300 اور 200 ارب روپے کے تعلیم اور صحت کے بجٹ کا حساب دو. بتاؤ تم نے اسکولوں کو ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے پورے سندھ میں؟ کراچی کے ساتھ تم نے جو ناانصافی کی ہوئی ہے، دھمکیاں دیتے تھے مرتضی وہاب صاحب کہ اگر میئر نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا تو کام نہیں ہوگا. کیوں؟ جاگیر ہے تمہاری، تم نے خریدا ہوا انسانوں کو، 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں یہاں پر، کہ ہمارا میئر نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا. کون ہو تم؟ نعوذ باللہ خدا بن بیٹھے ہو، کوئی حیثیت نہیں ہے تمہاری. کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، چھپتے پھرو گے تم کچھ دنوں میں. نظر آ رہے ہیں ہمیں حالات.